الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين. آمين يا رب العالمين، ثم آمين. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. الحمدللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 11 سے شروع کریں گے۔ رکوع نمبر جو 11 ہے اس کا ٹاپک آپ لکھیں اللہ کے راستے پر ثابت قدمی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہاں سب کو اکٹھا کیا تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کو سمجھ سکیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں الحمدللہ۔ باقی اس پارے کی اس پارے کے ساتھ ہم جن صحابہ کو لے کے چل رہے تھے وہ کون سے تھے؟ پارہ نمبر 7 کی شخصیت حضرت جعفر طیار رضی اللہ۔ ایک دو باتیں ان کی کروں گی کیونکہ 2 دن ہو گیا ہم نے کسی صحابی کو ڈسکس نہیں کیا، پھر انشاءاللہ ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے بہت بہادری کے ساتھ وہ نجاشی کے سامنے بولے، انہوں نے کلمہ حق کو بلند کیا۔ لیکن ان کی آج تھوڑی سی ہم شہادت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جو غزوہ موتا ہوئی اس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ شہید ہوئے، اور ان کو نا یعنی یہ کوئی جہاد کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ ان کو تو ایک قاصد بنا کر بھیجا گیا تھا، اور ان کو شہید کرنا ایک قانوناً جرم بھی تھا، لیکن ان کو شہید کیا گیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان کا پہلے ایک بازو کٹا، یہ دوسرے بازو سے لڑنے لگے، ان کا دوسرا بازو کٹا، پھر ظالموں نے بڑی بے دردی سے انہیں شہید کیا، ان کو باندھا رسیوں سے، پھر ان کو شہید کیا۔ اور بعد میں جن لوگوں نے ان کی شہادت کا منظر دیکھا تھا انہوں نے بتایا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ کو 90 زخم لگے، 90 زخم۔ چلیں، ایک بازو کٹا ہوگا بے دہانی میں، بے خیالی میں، لیکن دوسرا کیوں بندہ کٹواتا؟ کیوں انہیں درد نہیں ہوا ہوگا؟ سوچیں گے بات۔ مجھے اور آپ کو چلتے چلتے لگ گئی بے خیالی میں، ٹھیک ہے، درد، اس کے بعد کیا میں اور آپ جان بوجھ کر اپنے جسم پہ زخم لگوائیں گے؟ انہیں نہیں درد ہوتا تھا؟ کانٹا چبھنے پہ میری اور آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، تو جس کے بازو کٹ جاتے ہوں ان کو درد نہیں ہوتا ہوگا؟ یقیناً ہوتا ہوگا۔ لیکن کیا چیز انہیں ثابت قدم رکھے ہوئے تھی؟ رب العالمین کی معرفت۔ انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا، تو یہ آخری دم تک استقامت سے لڑتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کی شہادت کا پتہ چلا تو آپ علیہ السلام بہت اداس ہوئے، بہت پریشان ہوئے، بہت زیادہ۔ اور آپ علیہ السلام ان کی بیوی کے گھر تشریف لے کے گئے، اسما بنت امیس رضی اللہ کے گھر، اور وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ السلام آئے نا تو میں گھر کی صفائیاں کر رہی تھی، میں بڑی تیاری کر رہی تھی کہ میرے خاوند غزوے سے واپس لوٹ کے آ رہے ہوں گے۔
اس دن مدینہ میں سارے ہی صفائی ستھرائی کر رہے تھے، لیکن بتاتی ہیں کہ میں کچھ زیادہ ہی کر رہی تھی. آتے ہوں گے صفائی کر لیں، یہ کر لیں، ایسے رکھ لیں، ایسے رکھ لیں. فرماتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو ان کے نا چہرے پہ بڑی اداسی تھی، تو میں تھوڑا پریشان ہو گئی. کہا آخر کیا بات ہے؟ لیکن مجھے ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھوں کہ اللہ کے رسول آخر کیا ہوا ہے. فرماتی ہے مجھے بالکل بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی. تو پھر ایسا ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسما ذرا اپنے بچوں کو بھی بلا کے لے کے آنا. تو فرماتی ہیں جب بچوں کو میں نے بلایا اور بچے آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ملنے لگے اور پیار کرنے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ رونے لگے. وہ جو ایک صبر کا پہاڑ بنے ہوئے تھے نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ رونے لگے. تو میں بڑی پریشان ہو گئی. پھر میں نے ہمت کر کے پوچھا کہ اللہ کے رسول آخر ہوا کیا؟ جو گئے تھے ان کے بارے میں، جعفر کے بارے میں کوئی آپ کو خبر ملی ہو؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں 3 گئے تھے نا، حضرت زید بن ثابت تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تھے. فرمایا کہ ہاں وہ تینوں اب نہیں بچے، انہیں شہید کر دیا گیا. اور یہ بیان کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھ کر آگے. اور سوچیں کہ کس قدر غم کا پہاڑ ان پہ ٹوٹا ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچے اور بالکل جوانی میں ایک بیوہ عمر کاٹنا کس قدر مشکل تھا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ بالکل جوانی میں 41 سال کی عمر میں یہ شہید ہو گئے تھے. 41 سال کی عمر میں یہ شہید ہو گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان، کیونکہ چچا زاد بھائی بھی تھے اور بچپن بھی اکٹھے گزارا ہوا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ نا ان کو پر ملے ہوئے 2 اور وہ اڑ رہے. ان کے 2 بازو کٹے تھے نا، اللہ نے پر دیے. دیکھیں کہ آپ اللہ کے راستے میں مشکل کاٹ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ اگر اس سے بہترین آپ کو نہ نوازے تو کہنا. میں یہ نہیں کہتی کہ آج آپ بازو کٹوائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. مطلب یہ ہے کہ ہم نا بہت جلدی تھک جاتے ہیں. پتہ ہے بات کیا؟ ہم بہت جلدی نا ٹوٹ جاتے ہیں، بہت جلدی ہم گر جاتے ہیں. ثابت قدم رہا کریں. جب اللہ کی معرفت آ جاتی ہے نا، پھر انسان کو کوئی چیز پیچھے نہیں ہٹا سکتی. تو یہ وہ شخصیات تھی جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے اپنی مال کی پرواہ نہیں کی، جنہوں نے اپنے آرام کی پرواہ نہیں کی، کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں کی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسا بنا دے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ثابت قدمی دے دے کہ ہم صرف رمضان کے مہینے میں ہی نہ آئیں، بلکہ ہم قرآن کو اپنی زندگی کے ایک ایک سیکنڈ میں شامل کر دے. ہمارا اٹھنا بھی قرآن، ہمارا بیٹھنا بھی قرآن. بس قرآن کے ساتھ ایک ایموشنل تعلق بنائیں، ایک جذباتی، جس طرح ایک دوست کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا، اس طرح قرآن کے ساتھ بنائیں. اور قرآن کی تعلیم کو آپ خود ہی نہ سیکھیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں. یہ ٹیسٹ دیتے جائیں، یہ ذائقہ دیتے جائیں، اور یہ کبھی بھی فکر نہ کریں کہ لوگ سنتے نہیں ہیں، لوگ میری مانتے نہیں. میرا اور آپ کا کام ہے صرف بتانا، صرف پیغام پہنچانا. باقی دلوں کو بدلنے والی رب کی ذات ہے، وہ جب چاہے جس کا دل بدل دے. ہم نے پہنچانا، لوگوں کو بار بار کہتے رہیں پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو بلاتے رہیں، ان کا احساس کیا کریں، ان کے لیے دعائیں کیا کریں. پھر اللہ تعالیٰ ایک دن دل بھی کھول دیتے. تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے، پھر ان کی نافرمانیوں کے سبب ہم انہیں سختیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے رہے تاکہ عاجزی کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھی باقی انبیاء بھیجے، رسل بھیجے، پیغمبر بھیجے، پھر جب ان کی قوم میں نافرمانیاں کرتی تھی پھر ہم انہیں تکلیفیں دیتے تھے، پھر ہم انہیں مشکلات میں گرفتار کرتے تھے. مقصد کیا ہوتا تھا؟ تاکہ یہ لوگ عاجزی کر لیں، تاکہ یہ لوگ رب کے سامنے رو جائیں، تاکہ یہ لوگ بدل دیں
اور یہ اللہ تعالیٰ کے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہی تھے کہ یہ جہنم کے عذاب سے بچیں۔ تو جب ان پر ہمارا عذاب آتا رہا، کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے؟ اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کیوں نہیں عاجزی کرتے رہے؟ مگر ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے تھے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان ان کو ان کی نظروں میں آراستہ کر دکھاتا تھا، خوبصورت کر کے دکھاتا تھا۔ پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی فراموش کر دیا، بھلا دیا، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی خوب خوش ہو گئے۔ اللہ کی نصیحت جو ان کو کی گئی تھی انہوں نے بھلا دیا۔ اللہ کی نصیحت مجھے اور آپ کو بھی کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ نے پورا قرآن نصیحتوں سے بھرا پڑا، یاد ہے؟ یاد ہے؟ نہیں یاد، بھلا دیے۔ کہاں یاد ہے؟ اپنی زندگیوں پہ غور کریں ہم اور آپ کہ اللہ کا یاد ہے؟ نہیں یاد، بھلا دیا۔ اللہ فرما رہے جب انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا تو میں نے ان پہ ہر چیز کے دروازے کھول دیے۔ مجھے اور آپ کو بھی اچھا کھانے کو مل رہے، مہنگائی کا رونا تو رو رہے، لیکن دسترخوان پہ کیا ساری چیزیں نہیں ہوتی؟ افطاری کے شام کو ملتی ہے نا؟ اچھا پہننے کو مل رہا ہے، اچھا رہنے کو بھی مل رہا ہے نا؟ کسی چیز کی کمی ہے وہ ایک الگ بات ہے، ہمیں رونے کی عادت ہے وہ ایک الگ بات ہے، ہم ناشکر ہیں، لیکن ویسے مل تو سب کچھ ہی رہا ہے نا؟ کہ نہیں مل رہا؟ مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب میں نے ان پہ ہر چیز کے دروازے کھول دیے اور وہ خوش ہو گئے، ہم بھی خوش ہوتے، مجھے یہ بھی مل گیا، مجھے وہ بھی مل گیا، مجھے یہ سٹیٹس، مجھے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پھر کیا ہوا؟ جب وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تو ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، اور اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے، اس وقت ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا۔ فرمایا اس وقت وہ مایوس ہو کر رہ گئے، غیر ظالم لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی، میں نے کاٹی ظالم لوگوں کی جڑ، کوئی ان کے کام نہ آ سکا وہاں پر، اور سب تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، کیونکہ باقی وہی ذات ہے۔ دیکھیں امیر ہونا بری بات نہیں ہے، امیر ہونا بری بات نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ بھی بہت امیر تھے، بہت زیادہ۔ بات بری کہاں ہے؟ آپ امیر ہوں، اپنی ضروریات پوری کریں، اللہ کے دین کے لیے نہ دیں، یہ بری بات ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اپنا بھی اچھا سیٹ اپ لے کے چل رہے ہیں، آپ اللہ کے دین کی بھی سپورٹ کریں، آپ بہت اچھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے امیر ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے چھوٹ۔ آپ اللہ کے دین کی بھی مدد کریں، آپ اپنی بھی ضروریات پوری کریں، ٹھیک ہو گیا۔ دوسری چیز، غریب ہیں اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ناشکری شکوے، ناشکری شکوے، ناشکری شکوے، اچھی بات نہیں ہے۔ غریب ہیں، اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے، لیکن ساتھ ساتھ زبان سے شکر جاری ہے، وہ بھی اچھا بندہ ہے۔ امیر اللہ کے دین کے لیے کچھ نہیں لگا رہے، اللہ کے راستے میں کچھ، صرف اپنا ہی وہ خراب، اور غریب ناشکری شکوے شکوے شکوے، یہ بھی بڑی خراب چیز ہے۔ تو پتہ یہ چلا اپنے آپ کو بھی لے کے چلے، اللہ کے دین کے لیے بھی چلے۔ اور میں نے شروع میں آپ کو ایک بات بولی تھی کہ صحابہ خود غریب ہو جاتے تھے، کس کو غریب نہیں کرنے دیتے تھے؟ اسلام کو غریب نہیں کرنے دیا۔ صحابہ خود غریب ہو کے اسلام کو غریب نہیں ہونے دیا، صحابہ نے خود پیوند لگے کپڑے پہنے، اسلام کو انہوں نے گرنے نہیں دیا، صحابہ نے خود فاقے کاٹے، اسلام کے لیے انہوں نے تن من دھن قربان کر دیا۔ ماشاءاللہ آپ لوگ بھی قربان کرتے ہیں، الحمدللہ، اور میں آپ لوگوں پہ دلی طور پر خوش ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزائے خیر عطا کرے۔ میں نام لیا اور آپ لوگ روزانہ اتنا لا کے دیتے ہیں، اور یقین جانیں میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آج میری ایک خاتون سے بات ہو رہی تھی تو میں انہیں بتا رہی تھی کہ ہمارا کوئی مدرسہ بنانے کا پروگرام ہے، تو مجھے کہہ رہی تھی آج کے دور میں بھی کوئی بنا سکتا ہے۔ تو پھر جب میں آپ لوگوں کو دیکھتی ہوں تو یقین جانے میں سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے، اتنے پیارے لوگ دیے اللہ تعالیٰ نے، آپ لوگوں کو دل بھی دیے، اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کی کاوشوں کو، آپ کی کوششوں کو رب العالمین قبول فرمائے۔ اچھی بات ہے، اپنا بھی خیال رکھیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں، لیکن ایک طرف جھک جانا
یہ بڑی بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے. پھر فرمایا ان کافروں سے کہو، ان نافرمانوں سے کہو، ان انکار کرنے والوں سے کہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہو. کیا کہیں یا اللہ؟ فرمایا بھلا دیکھو تو اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں پھر یہ نعمتیں بخشے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. اللہ چاہے تو فوراً سے آنکھیں لے جائے، اللہ چاہے تو کان لے جائے. میں اور آپ یہاں سے اٹھنے کے قابل نہ ہو جائے، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے میں چاہوں تو تمہارے دل پہ مہر لگا دوں. ذرا بتاؤ تو صحیح میں لے لوں تو کون سا معبود تمہیں عطا کرے گا؟ کوئی بھی نہیں ہے. دیکھو ہم کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں. کہو کہ بھلا بتاؤ اگر اللہ تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے کے بعد آئے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور بھی ہلاک ہوگا؟ ہلاک تو ظالم ہی ہوں گے. اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجتے رہے ہیں تو خوشخبری سنانے اور ڈرانے کو، پھر جو شخص ایمان لائے. اللہ اکبر. پیغمبر آئے خوشخبریاں سنانے، ڈرانے. اللہ کے قرآن میں خوشخبریاں بھی ہیں اور ڈر بھی ہے. فرمایا جو ایمان لائے اور نیکوکار بن جائے تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گی. ہے نا پیاری بات؟ خوف اور غم کا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا، مجھے لگتا ہے کیا تھا نا، دوبارہ سے تو کرنے کی ضرورت. اللہ فرما رہے ایک تو ایمان لے کے اور ساتھ میں نیکوکار بن جاؤ. نیک بننے کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ سے گناہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. ہم انسان ہیں، ہم گریں گے، ہم گناہ کریں گے، ہم اٹھیں گے. مقصود کیا ہے؟ جو ہی گناہ ہو جو ہی معافی مانگ لے. احساس ندامت بڑا ضروری ہے. گناہوں پہ اکڑنا نہیں ہے. اللہ کے سامنے عاجزی سے جھک جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں. اللہ نے فرمایا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر عذاب ہوگا. کہہ دو کہ تم میں سے یہ نہیں کہتا، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں. میں تو صرف اس حکم پر چلتا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے آتا ہے. کہہ دو کہ بھلا اندھا اور آنکھ والا برابر ہوتے نہیں ہوتے. اور یہاں پہ اندھا اور آنکھ والا کون سا برابر ہے؟ ایک آنکھ والا وہ ہے جسے حقیقت نظر آ جاتی ہے، جو حق کو پہچان لیتا ہے، جس کو موت کے بعد کی حقیقتوں پہ یقین ہونے لگتا ہے. اور اندھا وہ ہوتا ہے جو دنیا میں کھو کے اپنی موت کو بھلا دیتا ہے. برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تم سوچتے ہی نہیں ہو؟ تو مجھے اور آپ کو بار بار دعوت یہ دی جا رہی ہے کہ ہم کیا کریں؟ غور و فکر کریں، غور و فکر کریں. آگے ہے رکوع نمبر 12، روشن دلیل پر قائم رہنا. ٹاپک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے سامنے حاضر کیے جائیں گے. خوف رکھتے ہیں نا، خوشخبری ہے خوف. ویسے کس کس کو دل میں خوف ہے؟ سب کو یہ. پھر سنیں اللہ فرما رہے ہیں اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے سامنے حاضر کیے جائیں گے اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو کوئی ان کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرو. اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے اس قرآن کے ذریعے سے ان کو نصیحت کرو تاکہ وہ اور پرہیزگار بن جائیں، وہ اور ڈرنے والے بن جائیں. اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار سے دعا کرتے ہیں اور اس کی ذات کے طالب ہیں، وجہ کا ورڈ آیا ہے، اس کے دیدار کے طالب ہیں، ان کو اپنے پاس سے مت نکالو. ان کے حساب اعمال کی جواب دہی تم پر کچھ نہیں، اور تمہارے حساب کی جواب دہی ان پر کچھ نہیں. پس ایسا نہ کرو، اگر ان کو نکالو گے تو ظالموں میں ہو جاؤ گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی کہ اگر ایسے لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھ رہے ان کو بیٹھنے دیں، اچھے لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ کا خوف بہت ضروری ہے. جہنم کی آگ کو پانی کے سمندر نہیں بجھا سکتے، نہیں بجھا سکتے، بڑے بڑے سمندر، لیکن
ایک آپ کی آنکھ سے نکلا ہوا وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے نکلتا ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ رویا کریں اللہ کو یاد کر کے، اللہ سے ڈر کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کے سامنے ایک دفعہ جہنم کا ذکر کیا گیا، آپ اتنے ڈر گئے، آپ اتنے رونے لگے، فرمانے لگے کاش ابو بکر تو ایک درخت کا پتا ہوتا، خزاں آتی تو گر جاتا، تو اس سے حساب نہ لیا جاتا۔ جب بہت زیادہ رونے لگے تو اللہ نے سورہ رحمان میں آیت نازل فرما دی، فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ کا خوف اگر میرے اور آپ کے دل میں آ جائے، پھر ہم کسی پہ ہنسے نہ، پھر ہمیں کوئی برا نہ لگے، پھر ہمیں کسی سے شکوہ نہ ہو، پھر ہمیں کسی سے شکایت نہ ہو، کیونکہ جب اپنی پڑتی ہے نا پھر کوئی کیا کرتا ہے کوئی فکر نہیں ہوتی۔ عورتوں کو بڑی فکر ہوتی ہے اس نے کیا کیا ہے، وہ کیا کر رہی ہے، نہیں، اپنی کریں، اپنی آخرت کا سوچیں، اپنی قبر کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض سے آزمائش کی ہے کہ جو دولت مند ہیں وہ غریبوں کی نسبت کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہم سے فضل کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا بھلا اللہ شکر کرنے والوں سے کیا واقف نہیں؟ اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے السلام علیکم کہا کرو۔ آتے ہیں نا لوگ نئے نئے تفسیر سننے کے لیے، ہے نا، یہ نہ کہا کرے کہ آج آپ آئے، نہیں، ان کو پیار سے ملا کریں۔ جب کوئی نیا آتا ہے ان کو ویلکم کیا کریں۔ اور بعض بیچارے جو دعا والے دن بھی آتے ہیں ان کو بھی اچھی طرح سے آپ ان کا بھی استقبال کیا کریں۔ اور ہم لڑکیوں کی عادت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہاں کس کا لائی تھی یہ نہ کیا کریں۔ کوئی آتا ہے اور لایا کریں لوگوں سے، جب آپ پیار کریں گے نا، لوگوں میں جب آپ محبتوں کو بانٹیں گے نا، لوگ آپ سے جڑتے جائیں گے۔ کسی کو تانا نہ دیا کریں، کسی کو طنز نہ دیں۔ ساری عمر تو آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، اب کیا پڑھیں گے؟ کوئی پڑھ رہا حوصلہ افزائی کریں، آپ پڑھیں، کوئی نہیں، آپ ان کو خوشخبریاں سنائیں، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ نے آپ کے گناہ معاف۔ آپ کوشش تو کریں، آپ شروع تو کریں، آپ ابتدا تو کریں۔ آپ کو نہیں آ رہی، آئیں سیکھنے کے لیے۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہے جس کو نہیں آ رہی، سیکھنے آئے سیکھنے کے لیے۔ اگر ہم میں سے یا ہمارے جتنے بھی ٹیچرز ادھر ادھر جا کے پڑھاتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی اپنے ماتھے پہ تیوری چڑھائی یا کچھ کہا تو اس کی ذمہ دار میں ہوں۔ اگر انہوں نے آپ کو پیار سے نہ سمجھایا، پیار سے نہ پڑھایا تو آپ مجھ سے شکوہ کر سکتے ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو ایسی شکایت نہیں ملے گی۔ آپ کی پردہ داری بھی رکھی جائے گی، آپ کو سکھایا بھی جائے گا۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے لوگ دیے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ کبھی موقع ملا تو ضرور پوچھیے گا، میں آپ کو ان کی خوبیاں بتاؤں گی۔ آپ کو نہیں آتا کچھ، آپ آئیں، ہم اسی لیے جگہ جگہ بیٹھیں۔ یہ کوئی تعداد تو نہیں بڑھانی نا ہم نے کہ ہم نے اتنے کھول دیے، کوئی ہم نے تھوڑا ہی ٹکٹ لینا ہے، کوئی سند لینی ہو، کوئی ہمارے کسی بھی کوئی کورس کروا رہے ہیں، کوئی تفسیر ہو رہی ہے، کوئی ہم تجوید سکھا رہے ہیں۔ آج تک جن لوگوں نے تجوید پڑھ کے قرآن پاک شروع کیا کوئی کسی کو سند ملی ہو؟ ہمارا تو یہ دھیان ہی نہیں ہے، ہم نے سندیں لینی ہی نہیں ہے، ہم نے دینی ہی نہیں ہے۔ ہم نے جا کے لینی کس سے؟ رب العالمین سے لینی ہے۔ ہمارا تو وہاں پہ ہماری نظریں لگی ہیں۔ آپ کو کوئی نہیں کہے گا، کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، نہ، یہ کوئی نہیں کہے گا۔ آپ آئیں تو صحیح، آپ سیکھنے والے تو بنے۔ اسی لیے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے جو نہیں جا سکتے دور، جگہ 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 الحمدللہ بھی ہمارے مدارس چل رہے ہیں، جاتی ہیں، پڑھاتی ہیں۔ آپ لوگ ضرور اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، کبھی بھی نہ جھجکیں۔ آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ جس دن چل پڑے رب العالمین نے آپ کو قبول کر لینا انشاءاللہ۔ ان کو کیا کہیں؟ السلام علیکم کہا کرو۔ اللہ نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے، کوئی گناہ ہو گیا، نہیں سمجھ آئی، پھر اس کے بعد توبہ کرے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ انتظار کر رہے، اس نے نہیں تانا دینا۔ اتنے عرصہ کہاں تھے؟ آپ آئیں تو صحیح، وہ تو انتظار کر رہا ہے۔
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کفار سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہہ دو کہ تمہاری خواہشوں کی پیروی نہیں کروں گا، ایسا کروں تو گمراہ ہو جاؤں اور ہدایت یافتہ میں نہ رہوں۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی روشن دلیل پر ہوں اور تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ جس چیز یعنی عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے، ایسا حکم اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ ہم کہتے ہیں نا ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اللہ تعالیٰ فرمانے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہوں۔ خیر الفاصلین، ایک ہی ذات ہے بہتر فیصلہ کرنے والی، اور وہ رب کی ذات ہے۔ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ رب کے ہر فیصلے پہ لبیک کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ کہہ دو کہ جس چیز کے لیے تم جلدی کر رہے ہو اگر وہ میرے اختیار میں ہوتی تو مجھ میں اور تم میں فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا یا گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری یا سوکھی چیز نہیں ہے مگر روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ فرما رہے کوئی ایسا پتہ نہیں گرتا کہ مجھے اس کا علم نہ ہو۔ رب العالمین جانتے ہیں۔ سوچیں ایک ٹائم میں کتنے پتے گر رہے ہوں گے، گرتے ہیں نا۔ اللہ فرما رہے مجھے ایک ایک پتے کا پتہ، فرمایا جو اندھیروں میں دانے ہیں، آپ دانوں کو پھینک کے آ جاتے ہیں زمین میں، اس کے بعد وہ اندر چلے جاتے ہیں، اللہ کو پتا ہوتا ہے کس دانے سے اگنا ہے پودے نے اور کس دانے کو پرندوں نے چگنا ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ ہم ایسے ہی کہتے رہتے ہیں کک کرنا پڑے فلانی چیز، جو جس کے نصیب میں ہوگا وہ تو کھائے گا، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ تو آپ کو ملے گا۔ یہ تو ہم کم عقل، کم سوچ رکھنے والے جلد باز لوگ ہیں۔ اللہ کو پتا ہوتا ہے کس دانے نے زمین کے اندر جا کے اگنا ہے، کس دانے سے کتنے اور دانے بنیں گے، یہ میرے رب کو پتا ہے۔ فرمایا کوئی بھی تر چیز اس کے بارے میں مجھے پتا ہے، کوئی خشک چیز ہے اس کے بارے میں مجھے پتا ہے، سب کچھ روشن کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو پھر کیا سمجھتے میرے اور آپ کے دلوں میں جو 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 کچھ بھی ہے وہ اللہ کو نہیں پتا؟ پتا ہے نا۔ جتنی بھی بڑی چیزیں مانگنی ہے اللہ سے مانگا کرے، کھل کے مانگا کرے، بڑی بڑی چیزیں مانگا کرے، اللہ دینے پہ قادر ہے، وہ کن فرمائے گا دے دے گا انشاءاللہ۔ اور وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس سے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے تاکہ یہی سلسلہ جاری رکھ کر زندگی کی معین مدت پوری کر دی جائے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ایتا نتیجہ پھر کیا آ گیا؟ موت۔ پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس روز وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا۔ رب العالمین فرما رہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس روز وہ تم کو تمہارے عمل جو تم کرتے رہتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا۔ ٹاپک لکھ لے موت۔ رکوع نمبر 13 کا جی، موت۔ ٹھیک ہے، اچھا جی آگے دیکھیں رکوع نمبر 14، ٹاپک لکھے یکسو ہو کر اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے، کوئی کوتاہی نہیں، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، جو اندر کا سانس اندر جو باہر کا باہر۔ فرمایا میرے فرشتے کوتاہی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ 3 ناموں والا بندہ ہو اور اللہ تعالیٰ فرمائے وہ کسی اور کی روح قبض کر لے، نہ، یہ کوتاہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، بھولتے نہیں ہیں، جس کا ٹائم مقرر ہے
اس کی قبض ہونی ہے۔ پھر قیامت کے دن تمام لوگ اپنے مالک برحق اللہ تعالیٰ کے پاس واپس بلائے جائیں گے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ نہایت جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ کہو بلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون نکالتا ہے جبکہ تم اسے عاجزی اور نیاز پہنائی سے پکارتے ہو، یعنی گڑ گڑا کر خفیہ اور کہتے ہو کہ اگر اللہ ہم کو اس تنگی سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہیں۔ ہم بھی ایسا تو نہیں کر رہے، کہیں جب مشکل آتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے نا، پھر روتے ہیں، پھر اس کو پکارتے ہیں اللہ مل جائے۔ جو ہی مشکل ٹلے گی اپنی روش اختیار کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہر سختی سے نجات بخشتا ہے، پھر تم اس کے ساتھ شرک کرتے ہو، پھر تم اس کا شریک بنا لیتے ہو۔ کہہ دو کہ وہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے یا تمہیں فرقہ فرقہ کر دے اور ایک دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ آج کیا ایسا نہیں ہوا ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، دیکھو ہم اپنی آیتوں کو کس کس طرح بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ سمجھیں، اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ سراسر حق ہے، یہ سراسر حق ہے۔ کہہ دو کہ میں تمہارا داروغہ نہیں ہوں، ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ اور جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کے بارے میں بےہودہ بکواس کر رہے ہیں تو ان سے الگ ہو جاؤ۔ اس دن مثال دی تھی نا کہ اکثر دین کا مذاق اڑایا جاتا اور ہم بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے الگ ہو جایا کرو یہاں تک کہ اور باتوں میں مصروف ہو جائیں، اور اگر یہ بات شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، اور پرہیزگاروں پر ان لوگوں کے حساب کی کچھ بھی جواب دہی نہیں، ہاں نصیحت تاکہ وہ بھی پرہیزگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے نصیحت کرتے رہیں تاکہ باقی بھی پرہیزگار بن جائیں۔ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے، میں تلخ زبان استعمال نہیں کرنا چاہتی، میں کیا کروں، آیات ہی ایسی آ رہی ہیں کہ مجھے پھر بولنا پڑتا ہے۔ کیا آج میں نے اور آپ نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا نہیں بنایا ہوا؟ مجھے بتائیں، سچی والی بات بتائیں، کیا آج ہم نے اپنے دین کو سیریس لیا ہوا ہے؟ سنجیدہ لیا ہوا؟ آوازیں ہی نہیں آ رہی۔ سچی بات، آج ہم نے اپنے دین کو سنجیدہ لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے جن لوگوں نے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے نا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان سے کچھ کام نہ رکھو، ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی فرما رہے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔ رب کو اتنی محبت ہے، فرمایا تاکہ کوئی اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔ اس روز اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا دوست ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ ہر چیز جو روئے زمین پر ہے بطور معاوضہ دینا چاہے، ساری دولت جا کے رب کے سامنے دینا چاہے، آج ہمیں دیتے ہوئے، خیر آپ لوگوں کو نہیں لیکن اکثریت کو دیتے ہوئے مشکل پیش آتے ہیں، اس دن کہے گا اللہ مجھ سے سب کچھ لے لیں، یہ جتنا زمین بھر سونا ہے میں دینے کو تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر وہ دینا چاہے تو وہ اس سے قبول نہ ہو۔ یہی لوگ ہیں کہ اپنے اعمال کے وبال میں ہلاکت میں ڈالے گے، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دکھ دینے والا عذاب ہے، اس لیے کہ کفر کرتے تھے۔ کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی، یہ تھوڑا بہت ابلتا ہوا نہیں، وہ جو بہت ابلتا ہوا پانی ہے۔ اور کہا جاتا ہے جب ان کو دیا جائے گا پانی ابھی دور سے آئے گا، اس کی تپش سے جہنمیوں کی کھال پہلے ہی جل کے اتر جائے گی، اور جب یہ پئیں گے تو ان کا سارا اندرونی سسٹم، سارا ہاضمہ سارا جل جائے گا، اور یہ جو کھانا ان کو ملے گا وہ کانٹوں والا ہوگا۔ سوچیں کہ آج ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں چلیں آج کر لیتے ہیں گناہ کے کام، کیا ہوگا، کچھ بھی تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم نہیں ہے وہ، لیکن ان بطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بھی بڑی شدید ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔
اگلا رکوع نمبر 14 دیکھیں، رکوع نمبر 15 دیکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کہو کیا ہم اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا رستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر ہماری ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو کہ اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا۔ کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں فرما بردار۔ ہمیں کیا حکم ملا؟ وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم ملا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمین، تاکہ ہم اللہ کے فرما بردار ہو جائیں۔ کہیں نا اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین، یا اللہ میں آپ کی فرما بردار ہو گئی۔ اور جب فرما بردار ہوں گے تو پہلی نشانی کیا ہوگی؟ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ وہ نماز قائم کریں، پڑھے نہیں قائم کریں، جلدی جلدی نہیں، آرام سے رکوع، آرام سے سجدہ، آرام سے بیٹھنا، آرام سے تسبیحات، فرمایا وہ نماز قائم کریں۔ ایسا نہیں کہ ایک پڑھی اور دو چھوڑ دی، نہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ شادیوں میں چلے گئے، آپ بازاروں میں چلے گئے، آپ کو کوئی کام پڑ گیا، آپ کی نماز رہ جائے، نہیں، نماز نہیں رہنی چاہیے، باقی جو رہتا ہے رہنے دے، نماز نہ رہے۔ فرمایا پہلی چیز کہ وہ نماز پڑھتے رہو، اور پھر نماز پڑھ کے نا ہمارا یہ ہے کہ ہم بڑے نڈر ہو جاتے، کیا 5 ٹائم کی نماز تو پڑھ رہی ہوں اور کیا کروں، قرآن کی تلاوت تو پڑھ لیتی ہوں اور کیا کروں۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، صرف نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس سے ڈرتے رہو، اس سے ڈرو بھی۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد ڈر، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں قبول کرے، اللہ قبول فرما دے، کوئی نیکی کا کام کیا اللہ قبول فرما دے، اور وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے۔ پھر قیامت کی بات آ گئی، میں کیا کروں، میں آپ کو جان بوجھ کے نہیں ڈرا رہی، آیات ہی ایسی آ رہی ہیں، اور پھر تم اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تدبیر سے پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا تو حشر برپا ہو جائے گا، قیامت آ جائے گی، اور جب قیامت آئے گی اچانک قیامت آئے گی، اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے اسرافیل سور پھونک دو، جب وہ سور پھونکیں گے تو اس قدر جلدی قیامت آئے گی کہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا کپڑے خرید رہا ہوگا، دوسرا دے رہا ہوگا، قیمت طے ہو چکی ہوگی، اتنا موقع نہیں ملے گا کہ اس کپڑے کو فولڈ کر کے کاغذ میں ڈال کے وہ لے کے جائے۔ اس قدر اچانک موت آئے گی، قیامت آئے گی اور سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یکون الناس، آگے کیا ہے آتی ہے نا، کل فراش المبثوث، اس دن انسان ہو جائیں گے میں اور آپ، جنہیں اپنے آپ پہ بڑا گھمنڈ ہے، جنہیں اپنے آپ پہ بڑا فخر ہے، میں یہ بھی کر سکتی ہوں، میں وہ بھی کر سکتی ہوں۔ فرمایا اس دن انسان ہو جائیں گے اڑتے ہوئے پتنگوں کی مانند، اور کیا ہوگا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنکی ہوئی اون کی مانند۔ پہلے پہلے وہ جو اون وغیرہ ہوتی تھی اس کو کیا کیا کرتے تھے، روئی کو، آپ کو پتا ہوگا ہے نا، وہ چھوٹا 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 کر کے نا تو اس کو وہ دھویا کرتے تھے، پھر پتہ نہیں کیا کیا کرتے تھے جی اس کو پھر، اچھا وہ جو روئی ہوتی تھی اس کو اگر آپ ہوا میں رکھے تو پھر کیا ہو جاتا تھا، ہوا میں رکھتے تو اڑ جاتی نا کوئی اس کی۔ فرمایا یہ پہاڑ جو آج تمہیں اتنے مضبوط نظر آ رہے ہیں نا، دیکھ رہے یہ بڑے بڑے پہاڑ، فرمایا اس دن یہ اس روئی کی مانند ہو جائیں گے، کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقعت نہیں، آسمان پھٹ کے دروازے دروازے ہو جائے گا، آگے انشاءاللہ پڑھیں گے ہم، تیل کی تلچھٹ کی طرح آسمان ہو جائے گا، بڑی بڑی بلڈنگز ایک دم سے نیست و نابود ہو جائیں گی، اور پھر اسی طرح باقی بے شمار یہ درخت، یہ سبزہ، یہ ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، اور پھر کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ اگر کچھ رہے گا تو کیا رہے گا؟ سورہ رحمان میں رب نے فرمایا کلو من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے
ہر چیز نے مٹ جانا ہے، باقی کیا رہے گا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی تو صرف میرے رب کی ذات رہ جائے گی۔ اس دن کچھ باقی نہ رہے گا، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پھر سوچیں پھر کیا ہوگا؟ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا، پھر دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، قبروں سے مردے اٹھائے جائیں گے۔ اور اس قدر وہ، آپ بہت گہری نیند سوئے ہوں اور اچانک کوئی آپ کو اٹھائے تو آپ کیسے ہڑبڑا سے جاتے ہیں، کیا ہو گیا؟ ایسے اٹھیں گے وہ بدحواس ہوئے، سمجھ یہ کیا ہو گیا، ہمیں کیوں اٹھایا گیا ہے؟ ان کو اٹھایا جائے گا قبروں سے، جانور سارے زندہ۔ عموماً ہوتا ہے ایسے، میں آپ سے کہوں آپ بھی جا رہے ہیں، ادھر سے کتا بھی آ رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ ساتھ بھاگیں، کیا کریں گے؟ دوسرا راستہ لیں گے نا بھائی۔ اس دن اسی راستے پہ جانور بھی بھاگ رہے ہوں گے، اسی پہ انسان بھی بھاگ رہے ہوں گے۔ اور فرمایا جب مردے قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ہر ایک کے ساتھ 2 فرشتے ہوں گے، ایک کا نام سائق ہوگا، ایک کا نام شہید ہوگا، اور وہ انسانوں کو بھگاتے ہوئے لے کے جائیں گے کدھر؟ میدان محشر کی طرف۔ اور جب وہ بھگاتے ہوئے لے کے جا رہے ہوں گے تو جو نیک بندے ہوں گے ان کو خوشخبریاں سناتے ہوئے لے کے جائیں گے، آپ کے لیے آگے بڑے باغات ہیں، آپ کے لیے یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ جو گنہگار ہوگا، جنہوں نے آج سیریس نہ لیا ہوگا، جو آج سنجیدہ نہ بنا ہوگا، اس کو مارتے ہوئے، اس کی پیٹھ پر کوڑوں سے ضربیں لگاتے ہوئے، اس پہ تھوکتے ہوئے، اس پہ تانا زنی کرتے ہوئے لے کے جائیں گے۔ مجھے بتائیں، آج کی ضلالت بری ہے، کل کی بری ہے؟ وہ بری ہے نا؟ آج کسی نے مجھے اور آپ کو ہنس بھی لیا تو کیا ہو جائے گا؟ کیا جائے گا؟ منہ پہ کوئی نہیں ہنستا، یہ بھی ایک مزے کی بات بتاؤ، منہ پہ نہیں کوئی ہنستا، پیٹھ پیچھے بہت کچھ کہیں گے، کہنے دینا کیا ہو جائے گا؟ اس دن کہیں ہم بھی ان لوگوں میں نہ شامل ہو جائیں کہ منہ پہ تھوکتے ہوئے، پیٹھ پر کوڑے پڑتے ہوں، اور جس طرح ایک قیدی کو قید میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے، ہمارا بھی حال وہ نہ ہو، بلکہ ہم خوشی خوشی اللہ کے پاس جائیں۔ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اللہم جعلنا من الصالحین، اللہم جعلنا من الصالحین، اللہم احفظنا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جب میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے پھر کیا ہوگا؟ آدم ہوگا۔ یہاں پہ کتنی سی خواتین ہیں، لگتا ہے جیسے پورا کمرہ بھرا ہوا ہے۔ وہاں پہ صرف تو انبیاء ہی 1,24,000 ہوں گی، پھر صحابہ کہاں، پھر شہداء، پھر صالحین، پھر صدیقین، پھر وہ جو بڑی بڑی قومیں تباہ ہوئی ہیں، وہ ساری، وہ جو قبروں میں سارے جمع کیے جائیں گے اس میدان محشر میں، اور وہاں پہ میں اور آپ بھی ہوں گی۔ 2 قدم سے زیادہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملے گی، کندھوں سے کندھے ملے ہوں گے، پاؤں سے پاؤں ملے ہوں گے، پنڈلیوں سے پنڈلیاں ملی ہوں گی۔ اس دن کوئی نہیں کہے گا تھوڑی جی ادھر ہو، ہمیں کی جگہ نہیں، گرمی لگ رہی ہے، کیا جڑی دے بیٹھی رہی، ادھر جگہ نہیں ہے، دس نہیں۔ اس دن 2 پاؤں سے زیادہ جگہ نہ ملے گی، انسان اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، کیونکہ آسمان تو پھٹ جائے گا، سورج تو سروں پر ہوگا، اور پھر جہنم بھی لائی جائے گی، اور جہنم کو ملین فرشتوں نے اس کی لگامیں تھامی ہوں گی، اس کو بھی جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا، اللہ کا عرش بھی لایا جائے گا، 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا، جنت کو بھی لایا جائے گا۔ جہنم آ کے نا ایک چیخ مارے گی، ایک چیخ، ساری انسانیت بے ہوش ہو کر گر جائے گی، اس قدر خوفناک اس کی چیخ ہوگی کہ سارے بے ہوش ہو کر گر جائیں گے۔ اور تصور کریں جو جہنم کے اندر چلا گیا، اور جب جہنمیوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا نا تو پتہ جہنم کیا کہے گی؟ کہے گی حل من مزید، حل من مزید، کیا اور بھی ہے؟ اور بھی ہوں تو میرے اندر ڈالو، اور بھی ہوں تو ڈالو ان کو، حل من مزید، اور بھی ہے۔ اس طرح کا عالم ہوگا۔ اور تصور کریں کہ اس دن مجھے اور آپ کو ایک ایک سیکنڈ کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جس دن وہ فرمائے گا کہ ہو جا، تو حشر برپا ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، اس کا ارشاد برحق ہے۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا
उस दिन उसी की बादशाही होगी, वही पोशीदा और साहिर सबका जानने वाला। उस दिन कोई सिफारिश नहीं चलेगी, किसी अम्मी ने आके सिफारिश नहीं करनी, किसी अब्बू ने मार से नहीं बचाना, किसी बड़े प्राइम मिनिस्टर ने आके सिफारिश नहीं करनी, किसी बड़े जो इलेक्शन जीत गया हो उसने आके सिफारिश नहीं करनी, कोई वहां पर सिफारशी नहीं होगा। फरमाया उस दिन उसी की बादशाहत होगी, फकत रब्बुल आलमीन की, मालिकी यौमिद्दीन, और वही दान है और खबरदार है, और वो वक्त भी याद करने के लायक है। अब अल्लाह ताला जरा ये तो अल्लाह ताला ने मुस्तकबिल बयान किया है ना, अभी हुआ नहीं। अभी वक्त है कि मैं और आप अपने आप को बदल दें, अपने आप को सीधे रास्ते पर लेकर आ जाएं। अब अल्लाह ताला माजी की मिसाल दे रहे, फरमाया और वो वक्त भी याद करो। कौन सा या अल्लाह? फरमाया जब इब्राहिम ने अपने बाप आजर से कहा कि तुम क्या बुतों को माबूद बनाते हो? आज मैं और आप दीन पे अमल क्यों नहीं करते? आपको दिल भी कर रहा होगा, आप क्यों नहीं करते? किस किस चीज का डर होता है? माँ बाप ना छोड़ दे, ऐसा ही होता है ना। माँ बाप ना छोड़ दे, मुझे घर से निकाल ना दिया जाए, लोग ना मुझे छोड़ दे, मेरी दोस्तें ना छूट जाएं, मेरे रिश्तेदार मुझे ना तंजताना। अब जरा सुनिएगा, अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, जब इब्राहिम ने अपने बाप आजर से कहा, आजर बुत बनाया करता था, बनाकर बेचा करता था। अपने वालिद के साथ कलाम करें, अपने वालिद के साथ मुकालमा हो रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। क्या कहने लगे कि मैं आपको और आपकी कौम को खुली गुमराही में देखता हूं। आज मुझ में और आप में हिम्मत है? आज कहें हाँ जरा नौजवानों से जो बाल खोल के बाजारों में फिरती हैं, कहें हाँ खुली गुमराही में आप ना किया करें ऐसे। कह के तो देखे ना, आज हमारे अंदर जुर्रत ही नहीं है, आज हमारे अंदर ईमान की ताकत ही नहीं है, कह के तो देखे ना, क्या हो जाएगा? फरमाया अपने बाप से कहने लगे, मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खुली गुमराही में देखता हूं। और फिर क्या हुआ? फिर बाप भी दुश्मन बन गया। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सीने में दिल नहीं धड़क रहा था? क्या उन्हें अपने बाप से मोहब्बत नहीं थी? क्या उनके बाप ने उन पर कोई एहसान नहीं किया था? क्या उनको नहीं पाला था? बाप ने कहा आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, क्या पता 5 भी सकेंगे, नहीं यहाँ पे बताऊंगी आपको। बाप ने कहा कि इब्राहिम, मैं देखता हूं कि तुम हमारे बुतों का बहुत बुरा भला कहते हो। अगर तुम, पहली बात है, तुम बुरा भला कहना छोड़ दो। अभी अम्मियों से कहे ना, या घर में किसी से कहे नमाज पढ़े, तो क्या कहती हैं? अगर ना पढ़नी है तो क्या कहती है? तू अपने कम में करने काम रखा, माँ में जिसके तू दिया, ज्यादा अम्मी बनते नहीं, कोशिश ना करा। आजर कहने लगा, इब्राहिम पहली बात है कि छोड़ दो तुम, आज के बाद ये बात ना कहना। दूसरी चीज, अगर तुम बाज ना आए तो यहां से निकल जाओ, ये इलाका छोड़ के, ये घर छोड़ के, सब कुछ छोड़ के यहां से निकल जाओ। और तीसरी चीज, अगर ना निकले तो मैं तुम्हें यहीं पे संसार कर दूंगा, मैं तुम्हें गड़ा खोद के उसमें डालूंगा, तुम्हें मैं इतने पत्थर मारूंगा, इतने पत्थर मारूंगा कि तुम हलाक हो जाओगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास 2 ऑप्शंस थे। पहला, अपना नमाज रोजा करते रहते, अपनी इबादत करते रहते, ना उनको कहते। तो इसके उनके फायदे क्या थे? बाप नहीं छूट रहा था, माँ नहीं छूट रही थी, घर से नहीं निकाला जा रहा था, रिश्तेदार नहीं छूट रहे थे, जिस जगह पे उन्होंने वो पैदा हुए, परवरिश पाई, वो जगह छोड़ के नहीं जाना पड़ रहा था, कोई तंगी नहीं थी, खाने को भी मिल रहा था, अच्छा सब कुछ। दूसरी चीज, अगर वो नहीं छोड़, अगर वो कह रहे थे लोगों को तौहीद की तरफ बुला रहे थे, वालदेन छूट रहे थे, घर बार छूट रहा था, ऐशो आराम छूट रहा था, अपना इलाका छूट रहा था, सारे लोग छूट रहे थे, आगे निकल के जाना था, और ये भी नहीं पता था कि आगे कोई मुझे घर मिलेगा भी या नहीं, मैं जाऊंगा कहाँ, मेरी मंजिल कहाँ है। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी हिजरत करते रहे, इराक से शाम, शाम से फलस्तीन, फलस्तीन से मिस्र, मिस्र से फलस्तीन, फलस्तीन से मक्का, कभी की कोई पता भी नहीं था, कोई मंजिल भी नहीं थी, आगे ये भी कोई यकीन नहीं था कि मेरी फलां खाला मुझे बना दे देगी, मेरी फलां फुफ्फी दे देगी, कुछ पता नहीं था। और
میں اور آپ جیسے بندے ہوتے تو کیا کرتے؟ آج ہم اتنا قرآن سن رہے ہیں، آج بھی ہمارے اندر ہمت نہیں ہو رہی کہ ہم حق کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، آج بھی ہم ڈرتے ہیں، گو کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے روتے ہیں، گو کہ ہمیں خوف آتا ہے، لیکن حق کے لیے آج بھی نہیں بول پا رہے۔ کیوں نہیں بول پا رہے؟ میرا خاوند مجھے طلاق نہ دے دے، میرا خاوند نہ مجھے چھوڑ دے، میرے گھر والے مجھے نہ چھوڑ دے۔ آج بھی ہمارے اندر وہ ایمانی طاقت نہیں آ رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہماری طرح نہیں تھے، اسی لیے قرآن نے ان کو سلام پیش کیا، رب العالمین نے ان کو سلام فرمایا، سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی ہو۔ پھر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے آرام نہیں ڈھونڈا، ابراہیم علیہ السلام نے قربانیاں دینا شروع کی، والدین کی قربانی دی، اپنے عیش و آرام کی قربانی دی، اپنے سکون کی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے۔ سوچیں آپ کو جب اپنے گھر سے نکلنا پڑتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ خاص کر کے جو بوڑھے لوگ ہیں اور جن کے بچے الگ الگ مکان بنا لیتے، وہ کہتے ہیں اماں آپ ہمارے ساتھ چلے، میں پھر کیسے اپنا وہ گھر چھوڑ کے جو جتھے مڑی ڈولی آئی سی، کہتی ہیں نا مشکل ہے۔ سوچے نا ابراہیم علیہ السلام نے کیسے چھوڑا ہوگا؟ آخر ان کے بھی تو سینے میں دل تھا نا، وہ بھی تو وہاں پہ پیدا ہوئے تھے نا، کیا ان کے سینے میں دل نہیں تھا؟ وہ نہیں دھڑک رہا تھا؟ کیا انہیں فکر نہیں تھی؟ اور آپ علیہ السلام بھی جب مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو کیا کعبہ کو دیکھ کے فرما رہے تھے، کعبہ مجھے تو عزیز تو بڑا ہے، میں کیا کروں؟ تیرے رہنے والے ظالم مجھے یہاں رکنے نہیں دیتے، میں کیا کروں؟ ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ چھوڑ دیا، نکل گئے وہاں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ وقت بھی یاد کرو، جب اللہ ماضی یاد کروا رہے تو پھر ہمیں یاد بھی کرنا چاہیے۔ نکلے 3 لوگوں کا یہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا، کون کون سے؟ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ایک ان کے بھتیجے تھے جو اسلام لائے تھے اور ان کو بھی نبوت ملی تھی، اور وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے، تیسری ان کی بیوی تھی حضرت سارہ علیہ السلام۔ عام طور پر ان کی بیوی حضرت ہاجرہ کو تو سارے ہی جانتے ہیں، حضرت سارہ کو اتنے نہیں جانتے۔ سارہ علیہ السلام تھی، 3 وہاں سے نکلے، سفر شروع کیا، گاڑیاں نہیں تھی کسی نے تیار کی ہوئی، کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی کھانے کے لیے طرح طرح کی ڈشز نہیں ان کو پیک کر کے دی تھی۔ جب اکثر بچے کسی سفر میں نکلتے ہیں تو والدین کیا کرتے ہیں؟ ہر طرح کی چیز پیک کر کے دیتے نا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کسی نے نہیں پیک کر کے دیا تھا، کسی نے احساس نہیں کیا تھا کہ کیا پتا ابراہیم کو راستے میں کھانا ملے گا بھی یا نہیں، کیا پتا پانی بھی ملے گا یا نہیں، کسی نے کوئی احساس نہیں کیا تھا، نکال دیا تھا۔ اور ابراہیم علیہ السلام چل پڑے تھے اللہ کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اور انہوں نے واقعی میں اللہ کو پا لیا۔ انہوں نے قربانیاں یہاں سے ہی شروع ہوئی تھی، ہمیں لگتا ہے عموماً اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات گزرے، ایک دم سے نہیں نکلے تھے کہ باپ نے کہہ دیا تھا تو وہ نکل گئے تھے۔ انہوں نے کوشش کی تھی کہ میری قوم آ جائے اللہ کی طرف۔ پھر کیا ہوا تھا؟ انہوں نے بتوں کو بھی توڑا تھا، وہ آگ میں بھی کود پڑے تھے، اور اتنی آگ تھی، اس قدر بلندی پر آگ تھی کہ کہتے آپ نے کبھی پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ کتنے اونچائی پہ اڑ رہے ہوتے، کہتے وہ آگ اتنی بلند تھی کہ جو پرندہ اوپر سے اترتا وہ روسٹ ہو کے نیچے گر جاتا، اس قدر اس کی تپش تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں کود پڑے، کیا کہتے بے خطر کود پڑا ابراہیم آتش نمرود میں۔ کیا تھی؟ اور جب ان کو پھینکنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو فرشتہ آیا تھا، جبریل امین آئے تھے، فرمایا تھے ابراہیم میں کیا آپ کی مدد کروں؟ فرمایا کس نے بھیجا ہے؟ خود آئے ہو؟ اللہ نے بھیجا۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا میں خود ہی آیا ہوں۔ پھر کہنے لگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، چلے جاؤ، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ پھر اللہ ایسے کافی ہوا کہ اللہ نے ان کے لیے آگ کو سلامتی والا بنا دیا۔ جو چیزیں مجھے اور آپ کو دین کے راستے میں بظاہر بڑی مشکل لگتی ہیں، آپ کود کے دیکھا کریں، ان میں بڑی سلامتی ہوتی ہے۔ ڈرا نہ کریں، پیچھے نہ ہٹا کریں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کود جایا کریں آنکھیں بند کر کے، کہتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور پھر ایک ابابیل آیا اور اس نے اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لیا ہوا، تو فرشتوں نے پوچھا ابابیل کدھر جا رہے ہو؟ ابابیل کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں جا رہا ہوں ابراہیم کی آگ بجھانے کے لیے۔ فرشتوں نے کہا ابابیل وہ تو آگ اتنی بلند ہے، تیرے ایک پانی کے قطرے سے وہ آگ بجھ جائے گی۔ تو ابابیل نے پتہ ہے کیا کہنے لگا، مجھے بھی پتہ ہے میرے ایک پانی کے قطرے سے وہ آگ نہیں بجھے گی، میں تو بس اس فہرست میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں جس میں ابراہیم کی آگ بجھانے والوں کا نام آئے گا۔ میرے اور آپ کے پیسوں سے میں اور آپ سابقون نہیں بن سکتے، ہم
یہ کوشش کرنے سے ہم جنت کے بالا خانوں میں نہیں جا سکتے. یہ تو میری اور آپ کی کوشش ہے کہ اس فہرست کے کسی کونے میں میرا اور آپ کا نام آ جائے. یہ تو بس وہ کوشش ہے کہ اس میں میرا اور آپ کا نام آ جائے. اللہ نے فرمایا یاد کرو، تو پھر آج ہم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو یاد کیا. اور پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم اسی طرح ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے عجائبات دکھانے لگے. سبحان اللہ، تاکہ وہ خوب یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر آیا. کہنے لگے، کیونکہ ان کی قوم ستاروں کی بھی عبادت کرتی تھی، کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے. جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے لا احب الآفلین، میں غائب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا. وہ یہ بات نہیں تھی کہ وہ اس کی عبادت کرتے تھے، وہ اس لیے تاکہ ان لوگوں کے سامنے ایک دلیل قائم ہو جائے کہ آپ ستارے کی عبادت کر رہے ہو، یہ تو گم ہو گیا ہے. پھر فرمایا پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے. لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر یہ میرا پروردگار مجھے سیدھا رستہ نہ دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں. پھر جب سورج کو دیکھا کہ جگمگا رہا ہے تو کہنے لگے میرا پروردگار یہ ہے، یہ سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہنے لگے لوگو، جن چیزوں کی تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، میں نہیں ان کی عبادت کرتا. پھر کیا کہا؟ فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. فرمایا میں نے سب سے یکسو ہو کر اپنے آپ کو اسی ذات کی طرف متوجہ کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں مشرکوں سے نہیں ہوں. اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی، ان سے جھگڑنے لگی. تو انہوں نے کہا کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو؟ اللہ کے بارے میں اس نے تو مجھے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا. ہاں، جو میرا پروردگار چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے. افلا تتذکرون، کیا تم خیال نہیں کرتے؟ بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، کہ جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے. فرمایا جب تم اللہ سے نہیں ڈرتے تو میں کیسے تمہارے بتوں سے ڈر جاؤں جو کہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں، جو کسی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں، جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی. اب دونوں فریق میں سے کون سا فریق امن اور جمعیت خاطر کا مستحق ہے؟ اگر سمجھ رکھتے ہو تو بتاؤ. اگر سمجھ رکھتے تو کون فائدے میرا، بتوں کی عبادت کرنے والے یا ابراہیم علیہ السلام؟ آج میں اور آپ یکسو ہو کے رب کے بن جائیں تو فائدے میں رہیں گے، یا دنیا کے پجاری بن جائیں تو اللہ کے بن جائیں، تو اللہ کے بن جائیں. تو بتاؤ جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ظلم سے بچائے رکھا ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں. اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم.